رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بالمسجد ظاهرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم علما نافعا. يا معلم آدم علمني يا مفهم سليمان فهمني. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا. بڑے بدن پر بڑا سر بھیجنا پڑا. بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا زور جہالت کی فوج کا. بڑھنے لگا زور جہالت کی فوج کا.
رب کو روئے زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ مرشد عمر، آقا عمر، رہبر عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر۔ نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر، نبی پاک پر سوجان سے شیدا عمر، ایمان عمر، ایقان عمر، احسان عمر۔ ماں بعد خاتم النبیین، اگر کوئی نبی ہوتا یہ سلسلہ چلتا تو نبی عمر فاروق کو ہوتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریاء، پیغمبر بے مثال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو آج کے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ العظیم خلیفہ دوم مراد رسول جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و شہادت کو بیان کیا جائے گا۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہے۔ ان کا نام عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، اور قبیلہ بنی قریش سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی والدہ کا نام خطمہ بنت ہشام ہے۔ مکہ کی سرزمین میں جب اللہ پاک کے نبی نے دیکھا کہ کافروں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمان ان کے ظلموں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور مسلمان چند ایک کفر کی طاقت کے سامنے بے بس ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عمروں پر نظر پڑی۔ دو شخص، دونوں کا نام عمر ہے۔ ایک کا نام عمر بن ہشام ہے اور دوسرا کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ پاک ان دو عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر دے۔ فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی بالمسجد الظاہرہ۔ جب اگلے دن سورج چڑھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ عمر کے لانے کی وجہ سے جو مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، جن مسلمانوں کو بیت اللہ کا طواف نہیں کیا کرنے دیتے، جن مسلمانوں کو زمزم کے پانی سے روک دیا گیا، آج عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے بیت اللہ میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، زمزم کا پانی بھی پیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے ایمان لانے کی دعا کی۔ دعا نبی کی ہو اور اللہ پاک قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے
حضور کی دعا کو قبول فرمایا اور دعا بھی اس انداز سے کی، مولا رحیم موسیٰ کو آپ ہارون دے سکتے ہیں، ابراہیم کو اسماعیل دے سکتے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل کی دعاؤں پر مجھے بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے میری آمد کے لیے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کے حضور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کائنات کے امام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ جی بیت اللہ آپ کا گھر بنا دیا، بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، لہذا اب ایسا نبی بھیج دیجئے جو اس کو آباد کر دے۔ تو اللہ پاک نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ پاک نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے بشارت عیسیٰ و وعد الکلیم دعا ابراہیم عند الحکیم وکل النبیین والمرسلین بہ بشروہ منذ عصر قدیم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے اس دعا کو قرآن پاک میں اس انداز سے بیان فرمایا، میرے موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ کریم میرے سینہ کو کھول دیجئے اور جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں۔ اور فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، فرمایا اللہ کریم جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم میری زبان پر گرہ لگی ہوئی ہے کہ زبان پر گرہ لگنے کی وجہ سے بات کرتے ہوئے اٹک جاتا ہوں، لہذا میری زبان کی گرہ کو کھول دیں، یفقہوا قولی تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا عمر بن خطاب کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے دعا کو قبول فرمایا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے صدیق آئے تو خود آئے، عثمان آئے خود آئے، زہیر آئے خود آئے، نعیم آئے خود آئے، سعید آئے خود آئے، لیکن جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر میں قربان جاؤں، خود نہیں آئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کعبہ میں اللہ کے پاس دعا کی، اللہ جی جناب سیدنا عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ اب ادھر یہ دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ دو عمر ہیں مکہ کی سرزمین میں، ایک عمر ابو جہل اس کا نام عمر ہے، وہ سپاری دیتا ہے حضور کے نام کی کہ حضور کو کون قتل کرے گا اور اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور اس سپاری کو جو لیتا ہے
وہ بھی جناب سیدنا عمر بن خطاب ہیں، یہ دوسرے عمر ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے ایمان کی دولت کی دعا کی۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے اس برے ارادے کے ساتھ نکل پڑے۔ راستے میں نعیم ملتا ہے، ایک کمزور سا صحابی کہتا ہے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج میں اس سلسلے کو ختم کر دوں گا جس کا تذکرہ ہر روز ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہر روز میٹنگیں ہوتی ہیں، آج میں اس کو ختم ہی کر دوں گا۔ بھلا کس کو ختم کرنا ہے؟ کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی کو تو بعد میں قتل کرو گے، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ آپ کا بہنوئی اور آپ کی بہن فاطمہ ایمان لا چکی ہے اور جامعہ محمدیہ مدرسہ میں انہوں نے داخلہ لے لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، لہذا اپنے گھر والوں کی خبر لیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب وہیں سے واپس ہوتے ہیں، اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر جیسے ہی دستک دی، بہن سمجھ گئی دروازے کی دستک سے کہ اس زور سے دستک دی گئی ہے، لگتا ہے عمر غلط ارادے سے آیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا درمیان میں قرآن رکھا ہوا ہے، ایک جانب عمر بن خطاب کا بہنوئی بیٹھا ہوا اور دوسرے جانب عمر بن خطاب کی بہن۔ اس منظر کو دیکھ کر دونوں کو مارنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کو اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے بہنوئی لہو لہان ہو گئے، اتنا ان پر ظلم کیا۔ جب لہو لہان کر دیا، بہن کو بھی مارا، جب مار مار کر تھک گئے تو بہن نے کہا کہ عمر کفر کو نہیں چھوڑ سکتا تو ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، تو کفر میں پکا ہے، ہم ایمان میں پکا ہیں، اور تو بھی اسی ماں باپ کی اولاد ہے، جب تو اپنے کفر کو نہیں چھوڑ سکتا تو ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جناب سیدنا عمر بن خطاب جب یہ جملہ سنا تو بے بس ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو جناب سیدنا عمر بن خطاب تھوڑی دیر بیٹھے تو بہن نے دیکھا کہ اب زمین ہموار ہو گئی ہے، زمین بن گئی ہے، اب اس زمین پر ایمان کا پودا لگانا بہت ہی آسان ہے۔ اب بھائی کو دعوت دی تو بھائی نے کہا کہ جس قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو وہ قرآن مجھے سناؤ۔ بہن نے کہا ضرور سنائیں گے، لیکن اس سے قبل ایمان لانے کے لیے، اسلام لانے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ تشریف لائیں، آپ کو قرآن سنایا جائے گا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر صاف ستھرا لباس پہن کر تشریف لے آتے ہیں، بہن قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جناب سیدنا عمر بن خطاب پر وہ تلاوت اثر کر لیتی ہے، ایمان اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ۔ بس اس تلاوت کو سننے کی دیر تھی، جناب سیدنا عمر بن خطاب اپنی بہن سے کہنے لگے کہ بہنا میں بھی اس نبی پر ایمان لانا چاہتا ہوں جس نبی پر تم ایمان لے آئی، لیکن ایسا کرنا حضور سے ملاقات سے قبل میرے ہاتھ کو باندھ دینا، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی والا عمل نہ ہو جائے۔
بہن رسی لیتی ہے، عمر بن خطاب کے ہاتھوں کو باندھ لیتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں سیدنا عمر بن خطاب کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ارقم کے گھر 32 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا کہ آج عمر حضور کی چوکٹ پر ہے۔ ایک دفعہ تو صحابہ کرام بھی ڈر گئے، اتنا جلالی طبیعت کا آدمی یہاں آ چکا ہے، نہ جانے کس ارادے سے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر صحیح ارادے کے ساتھ آیا تو ٹھیک ہے، اگر غلط ارادے کے ساتھ آیا تو میرے چچا جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب مرید ہیں، لیکن سیدنا عمر بن خطاب مراد ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب کی شان تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجا۔ فرمایا کہ عمر تیری شان تو یہ ہے جس گلی سے تو گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان تجھے دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ عمر کا یہ روب ہے، یہ دبدبہ ہے۔ پھر ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ الحق لسان علی عمر وقلبی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ پاک نے سیدنا عمر بن خطاب کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو جاری کیا ہے، یہ حق کے خلاف کبھی بولتا ہی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو نبوت کا حقدار جو ہوتا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ یعنی سیدنا کتنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، لیکن آپ نے کسی کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو صدیق ہوتا یا عثمان ہوتا یا علی ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ تو اللہ پاک نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کی دائیں جانب جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، آپ کے بائیں جانب جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام اس عالی شان انداز کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو خوشی کے آثار چہرے سے ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ میرے صحابہ پریشان ہونے کی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح آج یہ منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، کل قیامت کے دن
جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ کے حضور بھی ہم اسی طرح پیش ہوں گے کہ درمیان میں ہوں گا، میری دائیں جانب جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے اور میرے بائیں جانب جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو یہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ 27 یا 28 ذی الحجہ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے جناب سیدنا عمر بن خطاب مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ نماز کی حالت میں ابو لولو مجوسی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، زخمی کر دیا، اتنا گہرا زخم دیا کہ آپ کو کوئی بھی دوائی پلائی جائے تو آپ کی پیٹ کی راہ سے وہ دوا باہر خارج ہو جائے۔ اسی حالت میں جناب سیدنا عمر بن خطاب کو ان کی رہائش گاہ پر پہنچایا گیا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب نے دیکھ لیا کہ اب تو اللہ سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے بیٹے سے پوچھا مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کہا کہ مجوسی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے مسلمان سے میری حفاظت فرمائی، ایک کافر نے ہی مجھ پر وار کیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے شہادت کی موت ان قریب عطا فرما دیں گے۔ اور جناب سیدنا عمر بن خطاب شہادت کی موت ہی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک۔ عمر بن خطاب دعا کریں تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول نہ کرے؟ جناب سیدنا عمر بن خطاب کے اب یہ تکلیف کے ایام ہیں، کشمکش میں ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب نے جان لیا کہ اب وقت بالکل قریب ہے۔ اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پیغام بھجواتے ہیں، اماں عائشہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ ان سے اجازت طلب کریں کہ حضور کی بائیں جانب جگہ خالی ہے، اگر اجازت ہو تو میری قبر وہاں بنا دی جائے۔ آپ ابھی آپ نے وفات نہیں پائی، اس سے قبل آپ اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ کوئی وصیت نہیں کر رہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے وہاں دفن کر دینا۔ اگر آپ وصیت کر دیتے تو کوئی صحابی اس پر انکار نہ کرتا، لیکن آپ نے وصیت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خالی رکھی ہے، لیکن عمر کا مجھ پر احسان ہے، جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو کسی صحابی نے کچھ رائے دی، کسی صحابی نے کچھ رائے دی۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب پر میں قربان جاؤں، میری عفت کے بارے میں اتنی زبردست رائے دی، اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے میری برات کا اعلان قرآن پاک میں فرما دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ امی عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس سے امی عائشہ بری الذمہ ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کا یہ احسان مانتے ہوئے آپ نے اجازت دے دی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آپ کی قبر بنا دی جائے۔ تو پھر میں کیوں نہ کو پہلوئے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں اللہ پاک نے اپنے روشن کتاب میں اس کو بیان کر دیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کی مٹی پیدائش کے وقت جہاں سے لی جاتی ہے، اسی جگہ پر اسی مٹی میں اس انسان کو واپس لوٹایا جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے جس مٹی سے، جس سے حضور کا خمیر بنایا گیا،
جس مٹی سے اللہ کے نبی کی تخلیق کی گئی، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی تخلیق کی گئی، اسی مٹی سے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تخلیق کی گئی۔ آج بھی مسلمان بہت سارے ان لوگوں کی سازشوں میں آ چکے ہیں کہ عمر کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ عبداللہ بن مسعود صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود ارشاد فرما، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے ہم نے عزت حاصل کی ہے، جب سے عمر اسلام لایا ہے اس وقت سے اسلام کو بلندیاں ملی ہیں، اسلام کو عزتیں ملی ہیں، اسلام کو مقام ملا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان بیت اللہ میں جماعت کی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، ایک وقت وہ تھا زمزم کا پانی نہیں پی سکتا تھا، لیکن جناب سیدنا عمر بن خطاب جب ایمان لائے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام چھپ کر اپنی اپنی رہائش گاہ پر نماز پڑھنے لگے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے، حضور پھر عمر کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ میں ایمان لے آؤں، میں آپ کا صحابی بن جاؤں، میرے ہوتے ہوئے چھپ کر نماز ہو۔ آج نماز پڑھی جائے گی، علل اعلان پڑھی جائے گی، بیت اللہ میں نماز ہوگی، نماز ظہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور دیگر صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ظہر کی نماز پڑھی۔ تو جس کے صدقہ سے، جس کے طفیل اللہ پاک نے اسلام کو عزت بخشی، آج بھی مسلمانوں کے ایوانوں میں عمر کے عدل کا نام لیا جاتا ہے۔ کفر کا ایوان کیوں نہ ہو، ان میں بھی سیدنا عمر بن خطاب کے عدل و انصاف کے قصے سنائے جاتے ہیں، اپنی رعایا کا کس انداز سے خیال رکھتے تھے، آج بھی ان کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی رسول ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعاؤں سے مانگا، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے نبی کوئی بھی چیز مانگے تو وہ کوئی چیز ہلکی نہیں ہو سکتی، وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مانگا، اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا، مرد ہنر مرد جلال بھیجنا پڑا، مرد ہنر مرد جلال بھیجنا پڑا، بڑے بدن پر بڑا سر بھیجنا پڑا، بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا زور جہالت کی فوج کا، رب کو روئے زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ مرشد عمر، رہبر عمر، مولا عمر، آقا عمر، بالا عمر، برتر عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں شاعر نے کہا، ماں بعد نبی خاتم المرسلین اگر کوئی ہوتا، یہ سلسلہ جاری رہتا تو پھر نبی عمر ہوتا۔ تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اور اللہ کے پیارے نبی کے بہت ہی مقبول صحابی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم سے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شہادت کو اعلیٰ درجوں پر قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔